بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ملک کے مختلف علاقوں میں خواتین کے بال سفلی عمل کرنے والے عاملوں کو فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پچھلے ہی دنوں یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ علاقوں میں ایسے گروہ متحرک ہیں جو خواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں خرید رہے ہیں، جبکہ کئی دیگر لوگوں نے ان گینگ سے وابستہ افراد کو کچرے کے ڈھیروں سے ایسے بال اکٹھے کرتے دیکھا جو خواتین کوڑے کی نظر کر دیتی ہیں۔ یہ لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال خریدتے ہیں۔ یہ اعضاء کی پیوند کاری میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن چند روز قبل ملک کے ایک مقبول اخبار نے اس بارے میں جو انکشاف کیا ہے، اس کے مطابق سر میں کنگھی کرتے وقت خواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو کالا جادو کرنے والے عامل اپنے کارندوں کے ذریعے خریدتے ہیں، کیونکہ بے اولادی، گھریلو ناچاکی، محبت میں ناکامی، کاروباری خسارے کے توڑ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین کے بالوں پر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ اس طرح بیوٹی پارلرز اور کباڑیوں کے ذریعے بالوں کی خرید و فروخت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے۔ جادو واقعات کو غیر فطری طور پر ظہور پذیر لانے کا ایک فن ہے، جبکہ کالا جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے جو ارواح خبیثہ، شیاطین اور ناجائز طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ جادو برحق ہے اور اس کے عجیب و غریب اثرات سحر زدہ شخص میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کالے جادو سے متاثر شخص توہمات میں گھر جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار رہتا ہے اور اسے علاج معالجے سے بھی کوئی شفا نہیں ہوتی۔ البتہ اس کا روحانی علاج کرانا درست عمل ہے۔ عام لوگوں کو کالے علم کے لیے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کالے بکرے کا سر، انڈے، بکرے کی کلیجی وغیرہ، لیکن انسانی ہڈیوں اور خواتین کے ایسے بال جو سر میں کنگھی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں اور مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عاملوں کو کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے بیوپاری موجود ہیں، وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورکنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا منہ مانگی قیمت پر ان عاملوں کے ہاتھوں فروخت کرنے کے دھندے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑھے بزرگ خواتین سر کے بالوں اور کٹے ہوئے ناخنوں کو سرے عام پھینکنا نحوست کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس بات کی سختی سے تاکید کرتے تھے کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کی بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھیں، یہاں تک کہ کسائی بھی بڑی ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے توڑ دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے توڑ کیوں دیتے ہیں، تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایت ہے کہ ثابت ہڈی سفلی عمل یعنی کالا جادو کرنے والے کے کام آتی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ان باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر پہنچ کر ایسے انسانیت دشمن لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں۔ کتنا افسوسناک امر ہے، ایک عورت کی لاشعوری کے بعد جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ ان ظالموں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے، اور یقیناً اس کا اثر ان خواتین پر بھی پڑتا ہوگا جن کے بال اس شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوزخی ہیں، کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور کرتا ہے۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندگی ہوتی ہے، اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے، پھر ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو بندے کو گناہ کی تاریکیوں میں گم کر دے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جادو بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے، اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت میں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ موجود ہے، جبکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کی اعلیٰ قسم کے شکار ہوئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام موعظتین لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو ایک کنویں میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگوایا۔ یہ کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تان کے اندر 11 گرہیں پڑی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے بتانے کے مطابق آپ علیہ السلام موعظتین پڑھتے جاتے تو گرہ کھلتی جاتی،
और सुई निकलती जाती। मौज़तैन के अख्ताम तक सारी गिरहें भी खुल गईं और सुइयां भी निकल गईं और आप अलैहिस्सलाम इस तरह सही हो गए जैसे कोई शख्स जकड़बंदी से आज़ाद हो जाए। दोस्तों, दीन इस्लाम ने जादू के तोड़ के लिए जो रूहानी इलाज बताया है वो मौज़तैन का पढ़ना है। कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों सूरह नास और सूरह फलक को मुश्तरका तौर पर मौज़तैन कहा जाता है। अगरचे कुरान मजीद की ये आखिरी 2 सूरतें बजाय खुद अलग अलग हैं और मसहफ में अलग नामों से लिखी हुई हैं, लेकिन इनके दरमियान बाहमी इतना गहरा ताल्लुक है और इनके मज़ामीन एक दूसरे से इतनी करीबी मुनासबत रखते हैं कि इनका एक मुश्तरका नाम मौज़तैन यानी पनाह मांगने वाली सूरतें रखा गया है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल नबूवत में लिखा है कि ये नाज़िल भी एक साथ हुई हैं, इसी वजह से दोनों का मजमूई नाम मौज़तैन है। ये दोनों सूरतें दरअसल जादू और बाज़ दूसरे शरों से खुदा की पनाह हासिल करने की दुआ है। अगर पूरे यकीन के साथ पढ़ी जाएं तो इनसे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं। और माकराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर किसी पर जादू कर दिया गया हो वो ये दोनों सूरतें खुद भी पढ़ सकता है और किसी मुसलमान आलिम बाअमल से भी करवा सकता है। जादू एक फरेब, खुला शिर्क और अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को शैतानी अमल के ज़रिए हासिल करने का आसान और फौरी रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर आदमी दीन और दुनिया दोनों गंवा बैठता है। मौजूदा दौर में तो लोगों ने उसे पैसा कमाने का एक जरिया बनाया हुआ है। सादा लौह लोग बहुत आसानी से जाली आमलों की बातों में आ जाते हैं और कई बार अपनी कीमती दौलत और इज्जत से हाथ गंवा बैठते हैं। अलबत्ता एक बड़ी तादाद में काले इल्म के माहिर भी मौजूद हैं। दोस्त एक मरतबा कुछ लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या अली, हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती है और ये उसका भाई है। कुछ दिनों से वो औरत बेइंतहा परेशान है। अचानक से उसके सर में दर्द हो जाता है, कभी उसके पाँव जलने लगते हैं और कभी कभार ये ऐसे तड़पने लगती है कि जैसे मछली पानी के बिना। बहुत इलाज करवाया मगर शिफा नसीब नहीं होती। आसपास के लोग कहते हैं कि इस पर काला इल्म यानी काला जादू हुआ है। या अली, कोई मदद बताएं, कोई अमल बताएं कि जिससे यह औरत ठीक हो जाए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने इंसानों के लिए एक अजीम नेमत को ज़मीन पर उतारा है जिसको कुरान कहते हैं। जाओ और फजर की नमाज के बाद पानी पर 21 मरतबा सूरत फातिहा, 21 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा सूरह नास पढ़कर वो पानी 3 मरतबा उस मरीज़ा को पिलाया करो। 3 दिन मुसलसल ये अमल करो, इंशाअल्लाह वो शिफायाब होगी। दोस्तों, याद रहे कि जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझ गुनाहगार समेत हम तमाम मुसलमानान आलम को इन खराफात से सदा अपनी पनाह में रखते हुए ताहयात ऐन सिरात मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।